بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، آج کی اس درس کے اندر لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے اس کی تلاشنے کا حکم ہے اور اس کی جستجو کا حکم ہے کہ انسان کے اندر تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ لیلۃ القدر کی تلاش کرے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمضان، اور آپ کہتے تھے کہ اے لوگو لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخر عشرے میں کیا کرو۔ اور دوسری روایت میں ہے فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان، رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے کہ مسلمان کو لیلۃ القدر کی تلاش کی جستجو ہونی چاہیے، اور بالخصوص رمضان کے آخر عشرے میں۔ یہ شہر، یہ مہینہ یقیناً پورا کا پورا کرم والا، فضل والا، سخاوت والا ہے، اللہ کی جانب سے بہت سارے فضل و کرم کے ملنے کا، پانے کا، لیکن بالخصوص ان دنوں اور ان آخر عشرے میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار، نماز اور قرآن کی تلاوت میں ہمیں صرف کرنی چاہیے۔ اور حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں پائی جاتی ہیں، نہ کہ عام کسی بھی راتوں میں پائی جائیں گی۔ اور یہ حدیث کے اندر وارد ہے کہ جیسا کہ کعب ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں واللہ انی لعالم ای لیلۃ ہی، وہ خود کہتے ہیں میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے، اس حدیث کی بنیاد پر کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طاق راتوں میں 27 اور 25 کی رات میں بالخصوص تلاش کرو۔ میرے بھائیوں، یہ رات خاص طور سے ایک ہی ہے، یہ نہیں کہ 22 میں اور 23 میں اور اسی طرح سے 25 اور 27 میں بھی ہے۔ یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی حکمت کے پیش نظر اپنے نزدیک چھپا لیا، تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ اسی پر بھروسہ کر لیں کہ وقت معین ہے، اسی دن آ کر کے پورے ذوق و شوق سے اللہ کی عبادت کر لیں اور باقی دنوں میں غفلت برتیں۔ جیسا کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دیں، بتلائیں کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے۔ فَتَلَاحَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے دو مردوں کو دیکھا، دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ جھگڑ رہے تھے راستے میں، تو کہتے ہیں کہ میں نکلا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نکلا لیلۃ القدر کے بارے میں تمہیں بتانے کے لیے، تو میں نے دیکھا فلاں شخص جھگڑ رہا تھا اور میں اس میں الجھ گیا، فَرُفِعَتْ، تو اٹھا لی گئی۔ مطلب یہ نہیں کہ قدر فضیلت لیلۃ القدر اٹھا لی گئی، بلکہ یہ بات جو مجھ سے اٹھا لی گئی میں بھول گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عسیٰ ان یکون خیرا لکم، ممکن ہے یہ جو اٹھا لیا گیا اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، کیونکہ میرے بھائیو آپ جانتے ہیں کہ جب انسان یہ جانے گا اتنی راتوں میں کسی ایک میں ہے تو یقیناً وہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرے گا اور زیادہ وقتوں میں وقت صرف کرے گا اپنی اللہ کی عبادت میں۔ تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعِ وَالسَّابِعِ وَالْخَامِسِ، کہ 29ویں کو، 27 کو اور 25 کی راتوں کو تم تلاش کیا کرو۔ معزز سامعین کرام، یہ فضل و کرم اللہ رب العالمین نے ہمیں عنایت کی ہے کہ اس رات کی فضل و کرم کی وجہ سے اور برکت کی وجہ سے انسان یقیناً اللہ رب العالمین کا ایک مقرب بندہ بن جاتا ہے، جب اس کے اندر اخلاص اور دائمی عبادت کی لگن ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تڑپ کر اپنے گناہوں کا توبہ کرتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہے اور رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین کی اس فضل کی تلاش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے، اور جسے عطا کر دیا گیا وہ یقیناً اللہ کا مقرب بندہ ہے، اور اس فضل کے پانے کے بعد انشاءاللہ وہ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ ہم اللہ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی ہمیں اس رات کی فضیلت اور وہ رات ہمیں
ملاقات کرا جس رات کے اندر تیرا فضل ہوگا لیلۃ القدر کے میں سے، اے اللہ تو احکم الحاکمین ہیں، اے اللہ تیرے تمام فضل و احسان کے ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہم تیرے اس فضل و کرم کے بھی ہم محتاج ہیں، تو عنایت فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم۔